الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب النکاح حدیث نمبر 5090 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے ارشاد فرمایا، 4 چیزوں کی وجہ سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے، اس کی مالداری کی وجہ سے، اور اس کے خاندانی شرف یعنی مرتبے کی وجہ سے، اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اور اس کی دینداری کی وجہ سے۔ تو تم دین والی کے ساتھ کامیاب ہو جاؤ، تمہارے دونوں ہاتھ خاک آلود ہوں۔ اس حدیث میں کئی فوائد ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ عورت سے نکاح کرنا ایک شرعی عمل ہے، لہذا اس کے متعلق شریعت کی رہنمائیوں کو جاننا چاہیے اور ان کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بعض لوگ عورت کی مالداری کی بنا پر اس سے شادی کرتے ہیں، اور بعض لوگ عورت کے خاندانی شرف یعنی مرتبے کی بنا پر اس سے شادی کرتے ہیں، اور بعض لوگ عورت کی خوبصورتی کی وجہ سے اس سے شادی کرتے ہیں، اور بعض لوگ عورت کی دینداری پسند کر کے اس سے شادی کرتے ہیں۔ یہ چاروں قسم کے لوگ معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ شادی کرنے والے مرد کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ دینداری کو ترجیح دے اور دیندار عورت کو اپنی بیوی بنائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی نصیحت کی ہے، چنانچہ کہا ہے تم دین والی کے ساتھ کامیاب ہو جاؤ۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ دیندار عورت سے شادی کرنے والے کے لیے کامیابی کی خوشخبری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دین والی کے ساتھ کامیاب ہو جاؤ، یہ خوشخبری ایک سچی خوشخبری ہے جو ہر قسم کے دھوکے سے پاک ہے۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ دین والی بیوی کامیابی والی بیوی ہے، لہٰذا مرد اپنے گھر میں کامیابی والی بیوی کو لانے کی کوشش کرے، چاہے اس کے لیے کسی غریب عورت سے شادی کرنی پڑے، یا کسی بدصورت عورت سے شادی کرنی پڑے، یا کسی گمنام گھرانے میں شادی کرنی پڑے۔ ہر شادی کرنے والا جان لے کہ دینداری دنیا کے مال و متاع، دنیا کے حسن و جمال اور دنیا کے مراتب و مناسب سے افضل اور قیمتی ہے۔ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ دین والی بیوی سے مراد وہ بیوی ہے جو توحید اور سنت والی ہو، اللہ کے فرائض کی پابند ہو اور حرام و ناجائز امور سے دور ہو۔ یاد رکھیں کہ شرک و بدعت دین کے خلاف ہے، لہٰذا شرک و بدعت والی عورت ہرگز دیندار نہیں ہوتی، چاہے وہ کتنی عبادت گزار کیوں نہ ہو۔ اسی طرح بد کردار اور بد اخلاق عورت بھی دیندار نہیں ہوتی، چاہے وہ عالمہ فاضلہ ہی کیوں نہ ہو۔ ساتواں فائدہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دونوں ہاتھ خاک آلود ہوں، یعنی تم دین والی سے شادی کر کے کامیابی حاصل کرو اور غیر دیندار سے شادی کر کے محتاج نہیں بنو۔ امام ابو عبید القاسم علیہ السلام نے غریب الحدیث میں کہا ہے، جس کا معنی یہ ہے رہا قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دونوں ہاتھ خاک آلود ہوں، تو اس کی اصل یہ ہے کہ آدمی کو کہا جاتا ہے جب اس کا مال کم ہو جاتا ہے وہ خاک آلود ہوا، یعنی محتاج ہو گیا، یہاں تک کہ مٹی سے چپک گیا۔ آٹھواں فائدہ یہ ہے کہ جس طرح مرد کے لیے افضل ہے کہ وہ دین والی عورت کے ساتھ کامیاب ہو جائے، اسی طرح عورت کے لیے افضل ہے کہ وہ دین والے مرد کے ساتھ کامیاب ہو جائے، کیونکہ دین کامیابی کا راستہ ہے، لہٰذا جو مرد و عورت اس راستے پر چلیں گے وہ کامیابی کے راستے پر چلیں گے اور انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ نوواں فائدہ یہ ہے کہ اگر زوجین میں سے کوئی غیر دیندار ہو تو دیندار کو چاہیے کہ پہلے اپنے دین کی حفاظت کرے، پھر غیر دیندار کی خیر خواہی کرتے ہوئے اس کی اصلاح کی کوشش کرے، یہاں تک کہ وہ دیندار بن جائے، تاکہ دیندار مرد دیندار عورت کے ساتھ کامیابی حاصل کرے اور دیندار عورت دیندار مرد کے ساتھ کامیابی حاصل کرے۔ 10واں فائدہ یہ ہے کہ دین والی کے ساتھ کامیاب ہونے کا مطلب مال و دولت حاصل کرنا نہیں ہے، کیونکہ مال و دولت تو فتنہ ہے اور حقیر چیز ہے، البتہ زندگی گزارنے کا سامان اور آخرت کمانے کا ذریعہ ہے۔ دین والی کے ساتھ کامیاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی کے ساتھ دین والی زندگی گزارے تاکہ مرنے کے بعد جہنم سے نجات پا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، کیونکہ یہی حقیقی اور دائمی کامیابی ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامۃ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 185۔ ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے اور بے شک تم لوگ قیامت کے دن اپنا اپنا اجر پورا دیے جاؤ گے۔ تو جو شخص جہنم سے دور کر دیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو یقیناً وہ کامیاب ہو جائے گا، اور نہیں ہے دنیاوی زندگی مگر دھوکے کا سامان۔ 11واں فائدہ یہ ہے
کہ دیندار بیوی اخروی کامیابی کے راستے پر اپنے شوہر اور اس کی اولاد کی مددگار ہوتی ہے، اور دیندار شوہر اخروی کامیابی کے راستے پر اپنی بیوی اور اس کی اولاد کا مددگار ہوتا ہے، جس کی بنا پر دونوں کے لیے اللہ کے راستے پر چلنا اور اخروی کامیابی سے ہمکنار ہونا آسان ہو جاتا ہے، جبکہ بددین مرد و عورت جہنم کے راستے پر ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں والعیاذ باللہ۔ اور اگر زوجین میں سے کوئی ایک دیندار اور دوسرا بددین ہوتا ہے تو ان کا ہر دن آزمائش کا دن ہوتا ہے، واللہ المستعان۔ 12واں اور آخری فائدہ یہ ہے کہ اگر عام مسلمان اس حدیث میں مذکور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر عمل کرنے لگیں تو دیندار عورتوں کی قدر و منزلت بڑھ جائے اور لوگ اپنی بیٹیوں کو دیندار بنانے کی سچی کوشش کرنے لگیں۔ اللہ ہم سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ واللہ تعالی عالم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔